کارلوش عثمان سیزن 1 دیکھنے والے سیزن 2 کے بارے میں اس قدر بیتاب نظر آتے ہیں کہ گوگل پر سیزن 2 کی سرچز پاکستانیوں میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی ہیں، اور جو سوالات بار بار سرچ کیے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کارلوش عثمان سیزن 2 کب آ رہا ہے، اس کی پہلی قسط کب آن ایئر ہوگی، کارلوش عثمان میں عثمان بے کا کردار ادا کرنے والے بورگ ززویت نے اپنا حلیہ کیوں تبدیل کیا۔ اب چونکہ ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بورگ ظاہری قطع وضع سے بالکل چینج نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم سرچ اس بات پر بھی ہو رہی ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے عثمان کا سامنا کس کس دشمن سے ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ جہاں ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر عثمان اور اس کے دشمنوں کے ٹاکرے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، وہیں ہم آپ کو کارلوش عثمان کے آن ایئر ہونے کی فائنل تاریخ اور وقت بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بورگ کے نئے حلیے کی وجوہات بھی آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ تو ناظرین، سب سننے کے لیے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو مکمل طور پر ضرور دیکھنا ہوگی۔ تاریخی کتب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان نے 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہو گیا۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، لیکن وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس نے جنگوں میں ہمیشہ اپنی عقل و فراست اور فہم کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے ارادوں کو فوراً سے بیشتر بھانپا، اور عثمان کا جوابی وار اس قدر طاقتور ہوتا کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان کی سب سے پہلی فتح کون سی تھی؟ اس نے کون سی جنگی کارنامے سر انجام دیے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عثمان نے سب سے پہلی جنگ میں قلعہ کراجہ فتح کیا تھا۔ قلعہ کراجہ جو کہ بازنطینی قلعہ تھا، اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ وہ میدان میں مکمل طور پر اتر چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو کراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقے جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا عثمان کو جاگیر میں دے دیا اور اسے نزبک کا خطاب دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ یہی وہ فتوحات تھیں جس کی بنا پر 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وقت کے ہندسے نے پلٹا کھایا اور 1300 عیسوی میں ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی ہیں۔ ناظرین، ہم عثمان کے بارے میں ایک اور انکشاف کریں کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی خاندان کے کئی افراد کا قتل کیا تھا۔ جی بالکل، یہ بات 100% حقیقت پر مبنی ہے کہ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ عثمان نے دندار کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے ساتھ میٹنگ کے دوران وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ دندار بے غدار تھا تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سلطان تو بلا وجہ ہی گردنیں اڑا دیتے تھے۔ یہاں تو ٹھوس وجہ اور مکمل ثبوت موجود تھے۔ ایک اور اہم بات جو سلطان عثمان غازی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہا۔ کچھ ترک سردار عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے متوجہ علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ 1298 میں اس نے تمام سرداروں کو غلط فہمیاں دور کر دیں، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ 1300 میں ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اسے فتح کر کے اپنے اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔
तातारियों ने عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا اور اس بارے میں عثمان نے اپنے بیٹے اورخان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورخان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ یہ بات تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جا چکی ہے کہ عثمان نے بے شمار شہر اور قلعے فتح کیے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ بے تحاشا طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورخان کو انا جانشین مقرر کیا۔ سلطان اورخان نے برسا کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 میں برسا اورخان کے دور میں فتح ہوا۔ یعنی برسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا، پھر جا کر فتح نصیب ہوئی۔ یہ تھی عثمان کے کارناموں کی ایک مختصر جھلک۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں بورک ززویت کی جانب، جس نے کارلوش عثمان میں عثمان غازی کا کردار ادا کیا ہے۔ سیزن 1 میں تو بورک کی لگ سب بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اب پوسٹر دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ بورک نے اپنے لمبے بال شارٹ کر دیے ہیں اور ساتھ میں داڑھی کا خط بھی بالکل تبدیل ہو گیا۔ داڑھی کو ٹرم کر لیا گیا ہے اور چنگاڑتے ہوئے ٹائیگر کی طرح آمد نظر آ رہی ہے۔ تصویر میں عقاب اور گھوڑا بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی لک کی تبدیلی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ عثمان اب ایک سلطنت کا بانی اور سلطان بن چکا ہے، تو اس نے خود کو پالش کرنا مناسب سمجھا ہو، یا پھر واقعات کے تسلسل کے تناظر میں یہ تبدیلی کی گئی ہو۔ مگر جو بھی ہو، بورس کی اس لک کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور اس کے چاہنے والوں میں مزید دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اب اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کا تجسس مکمل طور پر ختم کرتے چلیں۔ آخری تازہ ترین خبر یہ ہے کہ کارلوش عثمان سیزن 2 کی پہلی 130 منٹ کی قسط 4 نومبر 2020 بروز بدھ آن ایئر ہوگی۔ تو آج اپنے کیلنڈر پر اس تاریخ کے گرد ریڈ مارک لگا دیجئے اور سیزن دیکھنے کے لیے دن گننا شروع کر دیجئے، کیونکہ ترک ایک مرتبہ پھر سے ہمیں بالکل بھی مایوس نہیں کریں گے۔ اور جس طرح سے سیزن 1 کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، ویسے ہی لوگ اب سیزن 2 کو بھی پسند کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے آپ کو کارلوش عثمان کے سیزن 2 کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری تحقیق پر مبنی یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کارلوش عثمان سیزن 2 دیکھنے کے منتظر ہیں یا پھر نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل YT اردو کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، اس امید اور آس کے ساتھ دیجیے اجازت کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اور لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔